دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زندگی کیا ہے۔ زندگی اور جھیل کی کہانی ملتی جلتی ہے۔ تم زندگی کی جھیل ہو۔ جھیل صرف پانی کی سطح کا نام نہیں اور نہ لہروں کا نام جھیل ہے۔ یہ تمہارا جسم، یہ تمہاری سوچیں صرف زندگی کی اس جھیل کی لہریں ہیں۔ اگر تمہارا جسم اور یہ تمہاری سوچیں ہر وقت تمہیں اپنا اسیر رکھ رہی ہیں تو تم جس بھی کامیابی کو چھو لو اور شہرت کی جس بھی بلندیوں پر پہنچ جاؤ، بینک بیلنس جتنا بھی بڑھا لو، تم خوش اور مطمئن نہیں رہ سکتے۔ کبھی تم نے سوچا اس شخص کی طرح جسے کوئی کتاب ملے اور وہ اس کتاب کا عنوان ہی دیکھتا رہے اور کتاب کھول کر نہ پڑھے کہ اندر کیا ہے، تو کوئی بھی اسے اس کتاب کا عالم نہیں کہے گا؟ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ زندگی کی کتاب تمہیں دستیاب تھی، وہ کتاب جس میں خود سے خدا تک کی ہر بات لکھی ہوئی تھی، مگر تم نے اپنی پوری زندگی گزار دی اس کتاب کا صرف سر ورق دیکھتے دیکھتے، اس کو کھول کر ہی نہ دیکھا۔ کتاب کا سر ورق کتاب کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے، مگر وہ خود کتاب کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سر ورق صرف اتنا بتا رہا ہے کہ تم زندگی ہو۔ زندگی کی پوری کہانی جاننی ہو تو پھر اس کتاب کو کھول کر پڑھنا سیکھو۔ جھیل کی لہریں اشارہ ہیں کہ گہرائیاں اس کے نیچے چھپی ہیں۔ تمہارا جسم اور تمہارا دماغ ہی کتاب کا ٹائٹل ہے۔ تم جھیل سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی سلطنت ہو۔ سوچو ذرا، تم اس کتاب کے ٹائٹل میں ساری زندگی کھوئے رہتے ہو۔ اس کتاب کو کھول کر اگر پورا پڑھتے تو زندگی کا لطف کیسا ہوتا۔ سوچو جب لہریں ایسی ہیں کہ موت کے وقت تک تم ان لہروں کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتے، تو خود زندگی کی جھیل کتنی دلچسپ ہوگی۔ تم ایک پہیلی پیدا ہوئے اور ان بوجھے رہ گئے۔ سوچو اگر بوجھ لیے جاتے تو تمہارا کیا طرز ہستی ہوتا۔ ہاں، تمہاری زندگی کی کتاب کا سر ورق بڑا دلچسپ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ہاں، تمہاری جھیل کی سطح پر اٹھ رہی لہریں بڑی تلاطم خیز ہیں، لیکن نہ یہ سر ورق تمہاری زندگی کی کتاب کا حصہ ہے، نہ یہ لہریں ہی تمہاری زندگی کی جھیل کا حصہ ہے۔ سر ورق کتاب سے جڑا ضرور ہے، مگر وہ کتاب ہرگز نہیں۔ لہریں جھیل سے ایک نظر آ رہی ہیں، مگر غور سے دیکھو لہریں ہیں ہی نہیں۔ جھیل کے پانیوں میں حرکت کی ایک ناکامل عکاسی ہے، لہریں اور کچھ بھی نہیں۔ تم بھی جسم اور دماغ کی سطح پر اپنی ہی زندگی کی کتاب کا سر ورق ہو، اپنی ہی جھیل کی سطح پر نظر آ رہی ہی لہریں ہو۔ سوچو جب سر ورق ایسا دلچسپ ہو تو کتاب کتنی دلچسپ ہوگی۔ لہریں اگر اتنی ہنگامہ خیز ہیں تو جھیل کی گہرائیاں میں کتنے خزانے چھپے ہوں گے جو انسان بھی اپنی گہرائیوں میں اترنے کو تیار نہیں، ظاہر کے لبادے کے نیچے حقیقت کو دیکھنے کو تیار نہیں، جو بھی جسم اور دماغ سے خود کو ماننے پر تیار نہیں، وہ زندگی کی کتاب کا قاری کہا ہی نہیں جا سکتا۔ بس وہ زندگی کی کتاب کا سر ورق بیٹھا چوم رہا ہے۔ تم کتابیں جمع کر کے بیٹھے رہو، انہیں کھول کر نہ دیکھو تو کیا کہیں گے کہ تم جانتے ہو اس کتاب میں کیا ہے؟ بجا تمہارے پاس کتاب ہے، زندگی کی یہ کتاب ہے، لیکن اسے کبھی کھول کر پڑھا ہے؟ تم اس کتاب کے مالک ہو، اس کے قاری نہیں۔ تم اس کتاب کے مالکانہ حقوق ضرور رکھتے ہو، مگر اس کتاب میں موجود علم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کتاب کی مالکیت کتاب کا مقصد کبھی نہیں ہوتی۔ کتاب کا مقصد تو ہوتا ہے اس کی تلاوت،
اپنے حالات پر کبھی غور کر، اس کتاب کا سارے ورق بھی گل سڑ رہا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے۔ کائناتی طاقتیں انہیں پرزہ پرزہ کرنے میں جٹی ہیں، اور تم اس تباہی اور غارت کری کو روک بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے بندو، اس کتاب کے پھٹنے اور پرزہ پرزہ ہونے سے پہلے اسے پڑھ تو لو، اس کو کھول تو لو۔ سوچو جو کتاب یاد کر لی جائے تو اس کا سارے ورق کیا لفظ لفظ بھی مٹ جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، وہ کتاب پھر امر ہو جاتی ہے۔ تم زندگی کی کتاب کو ایک دفعہ کھول کر تو دیکھو، پڑھ پاتے تو جان جاتے کہ تم کبھی بھی نہیں مرتے۔ یہ سارے ورق مرتا ہے، یہ لفظ مٹتے ہیں۔ وہ جو علم اس کتاب میں موجود ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ تمہاری مثال پتہ کیسی ہے؟ اس شخص کی سی جو کسی دوست کو ملنے گیا، اسے دیکھا اور چھوا اور واپس آ گیا۔ تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کیسے دوست سے مل کر آیا ہے، نہ اس سے پوچھا اس کا حال، نہ بانٹے اس کے دکھ اور نہ پوچھے اس کے سکھ۔ اگر تم زندگی کو ذہن اور جسم تک ہی دیکھ آتے ہو تو تم زندگی نامی دوست سے کبھی نہیں ملے۔ تم نے اسے چھوا ہے۔ کوئی کتاب کو چھو سکتا ہے تو کیا کتاب کو چھو لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھ لی گئی؟ نہیں، کتاب جب تمہیں چھوتی ہے تو تم نہیں رہتے، اور نہ کتاب کتاب رہتی ہے۔ کتاب کا علم تم میں ایڈ ہو جاتا ہے اور کتاب کا وجود غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ دونوں بندہ اور کتاب نہیں رہتے بلکہ ایک ہو جاتے ہیں، دوئی مٹ جاتی ہے۔ دماغی خاکوں سے ماورا زندگی کو تم کبھی چھوؤ، پھر کبھی بیٹھ کر زندگی کو ڈیفائن نہیں کرتے پھرو گے۔ پھر تمہیں کوئی پوچھے گا کہ زندگی کیا ہے تو تمہیں بولنا نہیں پڑے گا بلکہ تم خود زندگی کی ڈیفینیشن ہو جاؤ گے۔ دیکھو، نبیوں کو، صوفیوں کو وہ زندگی کی ڈیفینیشن کرنے والے نہیں تھے، وہ خود زندگی تھے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ کتاب زندگی کو سنبھالے بیٹھے ہو کہ کہیں یہ پھٹ نہ جائے۔ او بھائی، جتنا بھی سنبھال تو یہ پھٹ کر رہے گی اور تم مر کر رہو گے۔ جتنے بھی سال جی لو تم مر کر رہو گے۔ تم اس خوف سے ماورا ہو سکتے ہو اگر سنبھالی گئی کتاب میں موجود علم کو حاصل کر لو۔ اس کتاب میں موجود علم کو جانتے ہی تم اس کتاب کی حفاظت کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا جسم مرے گا، نہیں، تمہاری سوچوں کی موت تو ہونی ہے، کیونکہ جو تم نے اکٹھا کیا ہے وہ تو مٹ کر ہی رہے گا۔ اگر تم نہیں مٹو گے کیونکہ تم اس کتاب کا سارے ورق تھے ہی نہیں، تو اس کے اندر موجود علم تھے۔ جھیل کی لہریں جب ختم ہوتی ہیں تو جھیل نہیں مٹتی، اس کی لہریں مٹ جاتی ہیں۔ جھیل کا جھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور حقیقت رہ جاتی ہے۔ لہریں جھیل کا جھوٹ ہیں، سرے ورق کتاب کا عکس ہے۔ تمہارا جسم اور دماغ تمہارا ایک سراب ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تم یہ کیوں پوچھتے ہو کہ زندگی کیا ہے؟ خود کو دیکھو اور جان جاؤ کہ زندگی کیا ہے۔ تم سرے ورق کے نیچے چھپے زندگی کی کتاب ہو۔ تم سرے ورق ہو کر بھی سرے ورق نہیں ہو۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ ملتے ہیں۔